حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام، او میرے سونے پترا، او میرے بچیا، میرے جگر دے ٹکڑیا، یہ کون باپ اس بیٹے کو کہہ رہا ہے جس بیٹے سے خوبصورت بچہ اس وقت روئے زمین پر نہ تھا، اور باپ اپنے بچے کی محبت میں مبتلا۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا، پھر 84 سال کی عمر میں جب بیٹا ملا ہو، اور تو انہوں نہیں پتا ہے انی دیر بعد کسی باپ نو جو بیٹا ملیا ہوئے 50 سال دی عمر جو ملیا ہوئے وہ بچے کے ناز کیسے اٹھاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن فرما رہا ہے انی ارا فی المنام، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر۔ تم سمجھو اس بات کو، جب باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا ہے، جب باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا ہے او میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ او پترا تو کی کہنا ہے؟ اب ذرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی جواب سنیں کہ جس میں آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ وہ کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ابا جی آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا، آپ کیجئے ابا جی، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اپنے بیٹے کو صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابا جی آپ کے فیصلے پر میں اپنا سر جھکاؤں گا۔ کیسی خوبصورت اولاد ہے، آج باپ اولاد سے پیسے مانگے، باپ کا یہ مانگنا بچوں کو بھاری گزرتا ہے، یار کتنی خوبصورت اولاد ہوگی جو جان دینے کے لیے بھی باپ کے حکم پہ تیار ہے۔ علامہ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ کے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر حضرت اسماعیل انکار بھی کر دیتے تو حضرت ابراہیم نے پھر بھی حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانے کی تیاری کر رکھی تھی، مشورہ نہیں لیا تھا، صرف رضا ساتھ شامل کی۔ زمانے کو پتا چلے کہ اگر باپ اللہ کے عشق میں اس حد تک چلا گیا ہے تو بیٹے کی اللہ سے محبت کا انداز بھی نرالا ہو چکا ہے۔ یہ عربی واقعہ ہے، عربی کتابوں میں موجود ہے، تفسیر کبیر امام طبرانی کی اس میں موجود ہے، خازن میں موجود ہے، اور دیگر عربی تفاسیر پڑھنے والے جن کا ذوق ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اور فرمایا بیٹا تیار ہو جاؤ، میں نے جو کرنا ہے میں وہ کرنے کے لیے ریڈی ہوں۔ اور ابے جڑے باپ نے کم از کم انہوں نے میری گل دی سمجھ آ سکتی ہے، پتروں نے سمجھ کدی بھی نہیں آنی، جڑے ابے نہیں بنے۔ غیر شادی شدہ بچوں کو اس درد کی سمجھ نہیں ہے، لیکن جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن کے آگے بچے ہو چکے ہیں، وہ سنیے گا ذرا۔ 84 سال کی عمر میں یا 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا ملنا اور پھر اللہ کی طرف سے اس آزمائش کی طرف آپ کو لانا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس آزمائش پہ پورا اترنا۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا، آپ توجہ فرمائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دردناک باتیں کی، میں وہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، سنو لوگو سنو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جی آپ نے مجھے قربان کر دینا ہے اور میں نے اس کی تیاری کر لی ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ میری ان باتوں پہ عمل کریں گے؟ ابا جی آپ میری ان باتوں پہ عمل کریں گے؟ فرمایا بیٹا تو میرا بیٹا ہے۔ آپ سوچئے ذرا کہ اپنی 84 سال 86 سال کی محبت کو، اب آپ سوچیں اتنی لمبی عمر حضرت اسماعیل کی تو نہیں تھی، لیکن اتنی عرصے بعد جب ہوتا ہے وہ 7 صدیوں کی محبتیں سمٹ کے آپ کے محبوب کے اندر ہوتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جی آپ میری وہ بیعتیں پوری کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیٹا بولو آپ کیا کہتے ہیں؟ عرض کی ابا جی سب سے پہلی بات جو آپ کی خدمت میں، آپ نا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں۔ ابا جی جب بندے پہ میں نے دیکھا ہے جب جانور پہ چھری پھرتی ہے نا وہ پھڑکتا ہے، میں نے دیکھا ہے، تو ابا جی کہیے نا میں پھڑکوں اور آپ کو مجھ پہ ترس آ جائے، آپ چھری بیچ میں چھوڑ دیں، ابا جی میرے ہاتھ پاؤں باندھ لے تاکہ میں پھڑکوں نا۔
حضرت ابراہیم نے رو کے اپنے بچے کا ماتھا چوما، فرمایا بیٹے اور تیری خواہش کیا ہے؟ عرض کیا ابا جی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے جو کپڑے ہیں نا جو آپ نے پہنے ہوئے ان کو ذرا کھینچ لے، پیچھے پیچھے کر لیں، ایسا نہ ہو میرے جسم سے خون نکلے آپ کے کپڑوں کو رنگین کر دے، گھر ماں دیکھے گی پریشان ہو جائے گی۔ ابا جی اپنے کپڑوں کو کھینچ لیں تاکہ میرا خون آپ کے کپڑوں پہ نہ پڑے۔ سوچو یہ ایک بیٹا جب اپنے باپ سے کہہ رہا ہوگا اللہ کو کیا گزرتی ہوگی۔ اس سے آگے سنو، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس سے بھی دردناک بات کی، عرض کی ابا جی چھری تیز رکھنا، ابا جی چھری تیز رکھیے تاکہ جلدی چھری چل جائے اور میری جان جلدی نکل جائے۔ حضرت ابراہیم زارو زار روئی جا رہے، فرما بیٹے اور بول، کیا بولنا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک اور دردناک بات کی، آپ نے عرض کی کہ ابا جی ایسا کیجئے میرا منہ نیچے کر دیجئے، ایسے نیچے رکھیے، اپنی طرف میرا منہ نہ رکھیے، ابا جی میرا منہ زمین کی طرف کر دیجئے تاکہ جب آپ چھری چلائیں نا تو آپ کو کہیں اپنا بیٹے کا چہرہ دیکھ کر آپ کو ترس نہ آ جائے، ابا جی اللہ کا کام کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ اور ابا جی پانچویں بات ایک اور بات ہے، ابا جی اگر آپ چاہیں نا تو میرا قمیض اتار لیں، یہ کپڑے میرے اتار کے نا میرے گردن پہ چھری پھیرے۔ فرما بیٹا ایسی دردناک بات کیوں کر رہا ہے؟ عرض کی ابا جی میرے کپڑے دیکھ کے میری ماں روئے گی، آپ میری قمیض اتار لیں۔ ابا جی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار دی، حضرت خلیل نے اپنے بچے کی قمیض اتار دی۔ اور چھٹی بات جو حضرت اسماعیل نے کی، سنو تڑپ جاؤ گے، عرض کی ابا جان میری ماں کو میرا آخری سلام بولیے گا۔